اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا پھر سے استقبال کرتے ہیں نبا فاؤنڈیشن کی جانب سے شروع ہونے والی سیریز کے جس کا ٹاپک ہے اسلامی جنگیں کیوں اور کیسے۔ تمام حمد و تعریف ہے اس پروردگار عالم کے لیے جس نے ہمیں جینے کا سلیقہ اور طریقہ بتایا۔ اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں کوئی بھی تمدن، کوئی بھی ماڈرن سویلائزیشن ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر اتنے اصول، اتنے قانون بتائے گئے ہوں کہ جو اس کی پوری زندگی کو کور کیے ہوں۔ لیکن جب ہم اسلام کو دیکھتے ہیں تو اسلام نے ہمیں ایک ایک لمحے کے لیے، ایک ایک لہجے کے لیے، ایک ایک سیکنڈ کے لیے تمام قانون کو بتائیں تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہتر کر سکیں، جامعہ میں، معاشرے میں، سماج میں اس کو پیش کر سکیں اور ان کے لیے الگو اور نمونہ اور آئیڈیل بن سکیں۔ اسی عنوان کے تحت ہم نے جو سیریز شروع کی ہے کہ جس کا عنوان ہے اسلامی جنگیں، جس کے مقدمے کے طور پر ہم نے پہلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے بیان کیا کہ اسلام میں جنگوں کا تصور کیوں ہے۔ آیا فرسٹ پرائیورٹی ہے ہماری کہ جنگ کی جائے، یا یہ کہ پہلے صلح و آشتی ہے، پہلے امن و صلح ہے، اس کے بعد جنگ کی نوبت آتی ہے۔ اس کے بعد بہت سارے سوالات تھے کہ کیا قانون ہوتے ہیں، کیا اسلام پہلے حملہ کرتا ہے یا اسلام ہمیشہ ڈیفینسو موڈ میں رہتا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کی تھیں۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اسلام میں پہلی جنگ کون سی ہے، اس کے بعد اور کون سی جنگیں ہوئی ہیں، یہ جو جنگ ہوئی اس کا ہدف کیا تھا، مقصد کیا تھا، اہم پیغامات کیا تھے۔ اسلام کوئی بھی کام عبث اور بیکار انجام نہیں دیتا۔ اگر جنگیں بھی کی ہیں تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی اہم مقصد ہے کہ جس کے تحت اس نے جنگوں کو انجام دیا۔ آئیے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم خدمت میں چلتے ہیں اپنے مہمان حجت الاسلام عالی جناب مولانا ڈاکٹر سید فیاض محسن عابدی صاحب قبلہ کی خدمت میں۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت استقبال کرتے ہیں آپ کا پروگرام میں۔ آپ نے پھر سے وقت نکالا اور اس سیریز کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم حاضر ہیں پھر سے اپنے ویورز کی خدمت میں۔ اور جیسا کہ مقدمہ کے طور پر میں نے بیان کیا کہ جو بھی پچھلی سیریز میں، پچھلے ایپیسوڈ میں جو چیزیں بیان ہوئیں کہ اسلام میں جنگوں کا تصور کیوں ہے، کیا فلسفہ ہے، کیا قانون ہے، کیا اخلاقیات ہیں، ان پر کہاں تک اسلام عمل پیرا ہے اور کہاں تک دوسری قومیں اور تمدن جن کو لوگ بہت اچھا اور ان کو سمجھتے ہیں ان کو فالو کیا جانا چاہیے، وہ اصلاً ان چیزوں کے اوپر، ہرگز ان چیزوں کے اوپر عمل پیرا نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں پر گفتگو ہوئی۔ آج ہم انشاءاللہ اس گفتگو کو، اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جو اسلام میں اب یہ ساری باتیں طے ہو چکی ہیں کہ اسلام ہمیشہ ڈیفینسو موڈ میں رہتا ہے، کبھی بھی آفینسو نہیں، کبھی بھی حملہ بڑھ کر نہیں کرتا، کبھی پہلے حملہ نہیں کیا۔ تو اب کہیں نہ کہیں جنگیں ہوئی ہیں اور جو پہلی، بھئی ایک جنگ تو ہوئی ہوگی جو پہلی جنگ کہلائے گی۔ تو میں چاہوں گا کہ میں نے ویورز کے سامنے آپ اس بات سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں کہ وہ پہلی جنگ کون سی تھی، کس وجہ سے وجود میں آئی، کیا آخر اس کے جو ہیں وہ پیغامات رہے اور کیا ہدف تھے اس کے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ کی جو باتیں تھیں ان میں ڈیفینسو اور اوفینسو والی بات آپ نے کہی ہے جی، اور اسی سے، یہیں سے شروع کرتا ہوں، باقی بے شک انشاءاللہ پہنچتا ہوں۔ بسم اللہ۔ میں نے کہا تھا کہ مسلمان جب مکے سے نکلے ہیں ان کو اجازت نہیں تھی، جی ہاں، یعنی ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا تھا، چوری چھپکے نکلے تھے وہاں سے۔ جی ہاں، لیکن اجازت بار بار آ کے رسول اللہ سے کہتے تھے کہ اجازت دیجیے، ہم ان کا جواب دیں، یہ ہمیں مار رہے ہیں تو ہم بھی انہیں مار رہے ہیں، یہ ہمیں لوٹ رہے ہیں ہم بھی انہیں لوٹ رہے ہیں، سب کچھ، لیکن اجازت نہیں تھی۔ مدینے آ گئے تھے، اس کے باوجود بھی 6-7 مہینے تک اجازت نہیں ملی۔ سورہ حج کی آیت ہے، آپ اسے دیکھیے قرآن مجید میں 39 اور 40 نمبر کی آیت، جی یہ وہ آیت ہے جب نازل ہوئی ہے اس وقت اجازت ملی ہے مسلمانوں کی کہ اب آپ آئیے، ڈیفینسو موڈ میں آ جائیے اور اپنا دفاع کیجیے، اگر وہ آپ کو مار رہے ہیں تو آپ بھی ان کو آپ بھی ماریے۔ انہوں نے آپ کو لوٹ لیا ہے، انہوں نے آپ کا سامان چھین لیا، انہوں نے آپ کو غارت کر دیا، اب آپ آئیے، اپنے جو کام وہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ اسی اعتبار سے پیش آئیے۔ اب یہ چونکہ آیت بیان کریں اور اس کا ترجمہ کریں اور اس کو ایکسپلین کریں تو بات دوسری طرف نکل جائے گی، خود سے ویورز ہمارے اس چیز کو جا کر کے فالو کریں گے۔ سورہ حج کی 39 اور 40 نمبر کی آیت۔ خوب، یہ بات تو یہاں ہوگی کہ آیت نازل ہوئی ہے، اب اجازت ملی، جب تک آیت نازل نہیں ہوئی تھی تو اجازت نہیں تھی، چپ چاپ صبر کرو۔ صبر کے لیے کہا جا رہا تھا کہ صبر کرو، برداشت کرو، برداشت کرو، برداشت کرو، لیکن جب ناک کے اوپر پانی پہنچ گیا ہے، نہیں اب خطرہ ہے، تو اب اس کے بعد اجازت دی گئی۔ لہذا سب سے پہلی جنگ
جو تاریخ اسلام میں ملتی ہے. اگر اس کا نام لیا جائے تو جنگ بدر یا غزوہ بدر ہم اسے کہہ سکتے ہیں. لیکن یہیں پہ رک کر کے ایک بات اور, یہ لفظ بدر جو ہے اس کو بھی ابھی میں ایکسپلین کروں گا, لیکن خود جنگ بدر کے نام سے یا غزوہ بدر کے نام سے یا صرف بدر کے نام سے تقریباً 3 جنگیں ملتی ہیں. اچھا جی, ایک بدر اولا ہے, دوسری بدر کبریٰ ہے, اور تیسری بدر الثالثہ یا بدر موعد اسے کہتے ہیں. پہلی اور تیسری کے بارے میں پھر انشاءاللہ کبھی مناسبت رہے گی تو اس کے سلسلے میں گفتگو کریں گے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ جب بھی لفظ بدر کہا جائے, جنگ بدر کہا جائے, غزوہ بدر کہا جائے, تو اس سے مراد یہی جنگ بدر ہے جس کے سلسلے میں ہم لوگ گفتگو کرنے جا رہے ہیں, اور عام طور سے معروف ہے جو جنگ بدر کے نام جو زیادہ مشہور ہے. یہ تو ہو گیا اس کا. لیکن خود لفظ بدر, یہ بدر کیا چیز ہے؟ بدر جو ہے, آپ اگر میپ میں دیکھیے گا, موجود ہے کتابوں میں, مدینے سے 155 کلو 155 کلومیٹرز کے فاصلے, ایک ٹرینگل سمجھ لیجئے, یعنی ایک ایسا دیہات, ایک ایسا گاؤں جس کے جو 3 جگہوں سے آ کر کے ملتا ہے. ایک راستہ اس کا مکے کی طرف چلا جاتا ہے جو تقریباً 310 کلومیٹر ہے, دوسرا راستہ مدینے کی طرف جاتا ہے جو 155 کلومیٹر 155 کلومیٹر ہے, اور تیسرا راستہ اس کا ریڈ سی, دریائے سرخ جسے کہتے ہیں, اس کے ساحل پہ, اس کے کنارے پر پہنچتا ہے, وہاں سے تقریباً 55 کلومیٹر یا 45 کلومیٹر اس کا فاصلہ ڈسٹینس ہے. اور خود یہ گاؤں جو بدر کے نام سے تھا, اصل میں بدر نام کا ایک آدمی تھا جس نے اس گاؤں میں ایک کنواں کھودا تھا پانی پینے کا. جی ہاں, قرآن مجید میں بھی کچھ آیات ہیں کہ جن سے جنگ بدر کی طرف اشارہ ملتا ہے. جی بالکل, اتفاقاً عالم اسلام میں بہت ساری, البتہ عالم اسلام بے معنی تاریخ اسلام جی ہاں, بہت ساری جنگیں لڑی گئی ہیں, لیکن شاید سب کے بارے میں یا اکثر جنگوں کے بارے میں قرآن میں ذکر نہیں ہے. تاریخ کی کتابوں موجود ہے, جی ہاں, قرآن مجید میں. جی ہاں, یہ چونکہ پہلی جنگ تھی اور پروردگار عالم نے بھی خاص اہتمام اس جنگ میں رکھا ہے اس سلسلے میں. لہذا آپ اگر قرآن مجید میں دیکھیے تو ابھی ایک آیت میں نے آپ کو سورہ حج کی سنائی, یہ اسے بھی آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ مقصد بیان کیا گیا ہے. وہ تمہیں قتل کر رہے ہیں تو تم بھی انہیں مارو, وہ تم سے چھین رہے ہیں تم بھی آپ ان سے جا کر کے اپنا سامان اپنا واپس لو. سامان انکریج کیا جا رہا ہے یہاں پہ. خیر, اس سے صرف نظر اگر کیجیے تو سورہ انفال بہت امپورٹنٹ سورہ ہے. سورہ انفال کی متعدد آیات, اگر میرا حافظہ صحیح کام کر رہا ہے تو 5 نمبر کی آیت سے لے کر کے 51 نمبر کی آیت تک لگاتار تقریباً 45 آیات. یہ آیات جو ہیں یہ جنگ بدر کے سلسلے میں. البتہ اس کے علاوہ اور دوسری جگہ سورہ بقرہ میں 2 آیتیں ہیں, وہ جنگ بدر کے سلسلے میں. سورہ احزاب میں ہے آیتیں جہاں پہ فرشتوں کی مدد نازل ہوئی, لشکر فرشتوں کا نازل ہوا. تو اگر ان تمام کو دیکھیے اٹھا کر کے, پروردگار عالم نے بہت اہتمام کیا ہے. تو سورہ آل عمران رہے گی, سورہ آل عمران کی کئی آیتیں ہیں, 3-4-5 آیتیں ہیں جو جنگ بدر کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. قرآن مجید نے خاص اہتمام کے ساتھ جنگ بدر کو بیان فرمایا ہے. البتہ یہ بھی قرآن چونکہ کلیات کو بیان کرتا ہے, ہم اگر چاہیں کہ پوری جنگ بدر ان آیات سے سمجھ لیں تو ہم نہیں سمجھ سکتے. اس کے لیے ہم کو تفسیر کی ضرورت پڑے گی, بہت ساری روایات کی ضرورت ہے, اور علماء اور مفسرین کے بیان کی ضرورت ہے. تب ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ جنگ بدر کیا تھی, کیسے رونما ہو, کیا کیا ہوا. اور اصل ریزنز کیا تھے؟ اصل آپ نے تو 1-2 وجہ بتائی کہ مثلا وہ مسلمان اگر وہ کفار اور مشرکین آپ پر حملہ کر رہے ہیں تو آپ بھی یعنی ان کا جواب دیجئے. لیکن اور بھی جو واقعی ریزنز ہیں اس کے, جو مثلا آپ بتانا چاہیں گے ہمارے ویورز کو کہ کون کون سے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے وجود میں آئی جنگ؟ ورنہ اسلام تو کبھی نہیں چاہتا جنگ کرنا, اسلام کبھی نہیں چاہتا. اگر اسلام جنگ کا خواہاں ہوتا, یا وہ بات جو کہی جاتی ہے کہ شمشیر کے زور پر پھیلا, تلوار کی نوک کے اوپر اسلام قبول کروایا گیا لوگوں سے, تو یہ بیچارے اب تک کیوں خاموش بیٹھے؟ جی ہاں, آدمی مار کھا رہا, مار دیتا, ایسا تھوڑی تھا کہ طاقت نہیں تھی ان کے پاس. اگر آپ دیکھیے تاریخ میں ہی تو بیان کیا گیا ہے وجوہات کی کیوں ایسا ہوا. سب سے پہلی چیز جس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے وہ دیکھیے رسول اللہ کا کوئی بھی کام, کوئی بھی ایکٹ, کوئی بھی عمل رسول اللہ کا, وہ اس میں سب سے پہلی اہمیت پریورٹی جس چیز کو حاصل تھی وہ اسلام کی ترویج اور اسلام کا نشر اور انتشار تھا, اسلام کو پھیلانا تھا. جنگ بدر کے رونما ہونے کا ایک سبب, البتہ یہ بار بار میں
اس بات کو کہہ رہا ہوں، آپ بھی اور ہمارے ویورز بھی بار بار جنگ بدر اس بات کو یہیں کلیئر کر دوں، بعد میں ہو سکتا ہے مس ہو جائے ذہن جی ہاں سے، بے شک، بسم اللہ. اسٹارٹنگ سے جنگ بدر کا کوئی کنسپٹ نہیں تھا. یعنی گھر سے مسلمان لڑنے کے لیے ہی نہیں نکلے تھے، اصل نہیں نکلے تھے. یعنی وہاں کچھ ماحول ایسا وہاں کریٹ ہو ایسے گیا، سچویشن کریٹ ہو گئی، وہاں پہ ایسے حالات پیدا ہو ہوئے، گئے، ایسے سچویشن بن گئی فیس کیا لوگوں نے، مسلمانوں نے، کہ ان کو مجبور 10 ہوئے. بس شمشیر ہونا پڑا، ان کو تلوار اٹھانا پڑا، ورنہ یعنی آپ پیغمبر کے قول. البتہ یہ بات یہیں بیان کر دیں گے، مشکل نہیں ہے جی وہاں پہ بھی ہم ایڈجسٹ کریں گے اس بات کو گھما کے، اگر ضرورت جی. ہوگی دوبارہ پھر بیان کریں گے. جو جنگ کے لیے نکلتا ہے وہ مسلح ہو کر کے نکلتا ہے، تیاری کے ساتھ، ہتھیار کے ساتھ نکلتا ہے. جی رسول اللہ کے ساتھ ایک اونٹ تھا، اللہ اکبر. یعنی رسول اللہ یہ تو عام سی سواری ہے. 3-4 امیر المومنین اور مسیب یا مصعب اس طرح کا ایک شخص ہے، 2-3 لوگ تھے، وہ ترتیب سے بیٹھتے تھے. 5-7 اونٹ ٹوٹل رسول اللہ کے پاس سے، لشکر کہہ لیجیے، فوج کہہ لیجیے، ان کے ساتھ تھے. ایک گھوڑا تھا. ایسے کوئی جنگ کے لیے نکلتا ہے، 5-7 شمشیریں تھیں، ترتیب سے لوگ اس کو لیتے تھے. یہ مشخص ہے کہ جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، بعد میں حالات ایسے کریٹ ہوئے ہیں کہ جنگ کرنا پڑا. جی ہاں ٹھیک ہے. خیر، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ کی ذمہ داری اسلام کی ترویج تھی. تو یہ جنگ بدر اسلام کی ترویج کے لیے ہوا ہے. وہ کیسے؟ پورے عربستان میں، پورے شبہ جزیرہ عرب جسے کہہ لیجیے، وہاں پہ قریش، چاہے وہ مکہ جو سینٹر تھا، قریش کا ہیمنہ تھا، ان کا دبدبہ تھا کہ صاحب جو دین قریش جس دین کے اوپر چل رہا ہے وہی پورے عربستان میں رائج تھا. تو اسلام نکلا ہے مکے سے. جی ہاں. لیکن مکے والوں نے اسلام کو سپورٹ نہیں کیا، مجبوراً ہجرت کرنی پڑی، رسول اللہ کو مدینے آئے ہیں. اب یہاں سے ایسا تو نہیں ہے کہ ذمہ داری رسول اللہ کی ختم ہو گئی ہے، نہیں بلکہ بڑھ گئی، زیادہ ہو گئی، بڑھ گئی ہے، زیادہ ہو گئی ہے. لہذا کچھ ایسے راستے تلاش کرنے ہیں کہ ہم اپنے پیغام کو آگے پہنچائیں. اب وہ کس راستے سے پہنچا رہے ہیں، کیا کرنا پڑ رہا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. ان میں سے ایک یہ معاملہ بدر والا جو پیش آیا ہے، یہ بہت بڑا سبب بنا ہے خود اسلام کے نشر اور انتشار کا، اسلام کو پھیلانے کے لیے. دوسری چیز، آپ کو معلوم ہے کہ آراب جاہلی یعنی اس زمانے کے عرب، البتہ اس زمانے اور اس زمانے میں فرق نہیں. میں اس بات کو بارہا کہا کرتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ دوران جاہلیت میں یہ ہوتا تھا، آج یہ نہیں ہو رہا ہے. ہم لوگوں نے صرف فریم کا کلر چینج کر دیا گیا. جاہلیت کا فریم جو اس زمانے میں تھا وہ ابھی بھی ہے، آج بھی جاہلیت ہے، ماڈرنائز ہو کر آ گیا. ماڈرن جاہل ہم ہیں. اس زمانے میں ننگے جاہل ہوتے تھے بغیر کپڑے کے، ہم لوگ کپڑا پہنے ہوئے جاہل ہیں آج کے زمانے میں. اس زمانے میں وداؤٹ اینی ٹیکنالوجی جہالت ہوا کرتی تھی، آج وتھ ٹیکنالوجی جہالت کے کام انجام دیتے ہیں. تو زیادہ فرق نہیں، البتہ یہ بین القوسین انورٹڈ کاما اور برانتس کے بیچ کی بات ہے. خیر، تو آراب جاہلی خرافات میں گرفتار تھے، غلط سلط رسموں کے پابند تھے، حتیٰ کہ یہ اس حد تک ان کے اندر نفوذ کر گئی تھی یہ بات کہ ان کے پاس جو اچھے عقیدے اور اچھے افکار بھی ان کے سامنے کوئی بیان کرتا تھا تو وہ اس کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، اس کو مارنے کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اس کو اپنے سے دور کر دیتے تھے، ہر اعتبار سے اس کے اوپر ظلم کرتے تھے کہ نہیں یہ ہمارے سامنے کیسے، ہماری فکر کے آگے یہ کیسے بول رہا ہے، ہمارے منطق کے آگے، ہمارے عقیدے کے مقابلے میں یہ کیسے بول رہا ہے. تو ان ساری چیزوں سے مقابلہ کرنا تھا. البتہ آپ ان باتوں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں انٹیریئر ہیں، داخلی ہیں، جو دکھائی نہیں دے رہی ہیں وجوہات میں سے یہ، لیکن بیان کی گئی. تیسری چیز، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بے انتہا امپورٹنٹ، تیسرا ریزن بیان کر رہے ہیں آپ. جی تیسرا، شاید آپ اسے کہہ دیے کہ اصل وجہ یہی ہو جنگ بدر کی. میں نے پھر ریپیٹ کرتا ہوں اس بات کو. میں نے کہا تھا کہ جب مکے سے نکلے، ہجرت کیا ہے مسلمانوں نے، تو وہاں پہ بیچاروں نے اپنا گھر چھوڑا. ہاں گھر چھوڑا، جو بھی چیزیں تھیں، یہ تو گاڑی گھوڑا، بینک بیلنس، مال دولت، یعنی جانور وغیرہ جو تھے ان کے پاس تھے، چوپایا چار، سب انہوں نے وہاں چھوڑ دیا، کیونکہ نکلے ہیں جان بچا کے، مجبور ہو کر کے نکلے. اور ایک دم وہی سچویشن ہے جو آج کے موجودہ زمانے میں جنگ ہو رہی ہے. مثلا آپ غزہ میں دیکھ لیجیے، آپ لبنان میں دیکھ لیجیے، جنگ ہوئی ہے، کتنے لوگ، لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، پورے گھر صاف ہو گئے. لیکن اگر جنگ بند، ابھی جب غزہ میں 1 ہفتے کے لیے سیز فائر ہوا تھا کچھ مہینہ پہلے، تو جتنے غزہ والے تھے جو ادھر ادھر بھاگ گئے تھے، جان بچا کے اپنے گئے تھے، مجبوراً گئے تھے. مجبوراً گئے تھے، واپس آئے یا نہیں آئے؟ کیوں نہیں آئیں گے؟ اپنے گھر، اپنے وطن آئے، اپنے اسی کھنڈہر کے اوپر بیٹھے آ کر کے.
یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے، اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ انسان کی اپنی ملکیت ہوتی ہے، کسی کے کہہ دینے سے کسی دوسرے کی نہیں ہو جائے گی، کسی کے چھین لینے سے کسی دوسرے کی نہیں ہو جائے گی۔ بے شک بے شک۔ یہاں بھی بات ویسے ہی تھی، یعنی مسلمان گئے تھے، مسلمانوں کو مجبور ہو کر کے مکہ چھوڑنا پڑا تھا۔ اب یہ مدینے میں بیچارے، مدینے کے مسلمان ان کی مدد کر رہے ہیں، انہیں کھانا دے رہے ہیں، اپنے گھروں میں جگہ دے رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو لباس دے رہے ہیں، زندگی گزرنے والی نہیں۔ ان کا حق ان کے اپنی مال و دولت کے اوپر ہے، ان کا حق ان کے اپنے گھر کے اوپر ہے، اپنے سامان کے اوپر ہے، جو انہیں وہاں سے واپس لینا ہے، جا کر واپس لا نہیں سکتے، ایسے نہیں جا سکتے۔ جی اب راستہ کیا ہے؟ راستہ جو میں نے کہا تھا نا کہ جنگ نہیں تھی، یہ بعد میں جنگ ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رصد کر رہے تھے، اپنے جاسوسوں کے ذریعے افراد کو بھیجا کرتے، پتا کرو کون سے قافلے ان کے کہاں جا رہے ہیں۔ بھائی جو ہمارا نقصان ہوا ہم اس کی بھرپائی کریں گے یا نہیں کریں گے دشمن سے؟ دشمن نے ہمارا زبردستی چھینا ہے نا، ہم کو بھی اجازت ہے اللہ کی طرف سے کہ انہوں نے تم سے زبردستی چھینا ہے، تم اپنا واپس لو، ان سے چھین کر کے، تمہارا حق ہے ان کے پاس، ظلم نہیں ہے، تو ہماری چیز ان کے پاس ہے واپس۔ تو نتیجہ ہوا کہ قافلے جو تجارتی آیا جایا کرتے تھے، یعنی کفار و قریش، کفار قریش، تو کفار قریش کے قافلے کو مسلمان روکتے تو ان کا مال اور دولت ضبط کیا کرتے تھے، تاکہ بھائی اپنے بھی زندگی، یعنی در حقیقت وہ اپنا مال واپس لیتے تھے اس حق کو سمجھتے ہوئے، ایکول اس کا کر کے واپس لیتے تھے۔ تو یہاں بھی بدر والے معاملے میں بھی یہی تھا، ابو سفیان کی سرکردگی میں، اس کے کمانڈرشپ میں یہ قافلہ گیا تھا تجارت کے لیے، لیکن قریش بھی بہت تیز ترار، یعنی کیا اس کو چالاک ہی کہہ سکتے ہیں، نیگیٹو وے میں، پازیٹیو وے میں نہیں، یہ بھی بے انتہا شاطر تھے، چالاک سے اچھا شاطر ہے، اتنے زیادہ شاطر تھے کہ انہیں معلوم تھا کہ یہ بھائی ہمارے چھوٹے موٹے قافلوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، تجاری قافلوں کے ساتھ، تو یہ بڑا قافلہ ہمارا نکلا ہے اور کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، خطرہ ہے۔ تو وہ اپنا نکلا، رسول اللہ بھی رصد کر رہے تھے، پتہ چل گیا کہ بہت بڑا قافلہ ہے یہ تجارتی، اور اس کو ٹارگیٹ بنانا ہے۔ آپ دیکھیے سیرت، انہی چھوٹی باتوں کے اندر سیرت رسول اللہ کی ملاحظہ کریں آپ، رسول اللہ کی سیرت میں ملتا ہے کہ مشورہ، اس کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے تھے، اہمیت دیتے تھے، کوئی بھی کام بغیر مشورے کے نہیں کرتے تھے۔ حتیٰ اس قافلے کے سلسلے میں بھی، بھائی وہ قافلہ گیا ہے، واپس آئے گا، ہم کو اس سے سامان ضبط کرنا ہے، اپنا سامان واپس بیٹھ کر کے مشورت کیا ہے لوگوں سے، جبکہ رسول اس بات کے محتاج نہیں ہے کہ وہ جو ہے عام لوگوں سے جو ہے مشورہ کریں، کہ تم کوئی چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا کام کرو، آپس میں بیٹھ کے پہلے رائے مشورہ کرو۔ اجازت ہو تو معاشرے کی بیماری کی طرف بھی اشارہ، بسم اللہ ضرور مناسب رہے گی ہمارے ویورز کے لیے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بہت اچھا کام ہم اگر کرنا چاہتے ہیں، مثلا شادی، اچھا کام ہے نا، زمین خریدنا ہو، سنت ہے، تو یہ جو ہماری نگاہ میں بہت اہم کام ہوتا ہے، اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ استخارہ کرتے ہیں۔ ہاں پہلے استخارہ کرتے ہیں۔ استخارہ آغا لاسٹ مرحلہ ہے، یہاں پہلے ہی کر دیا جاتا ہے، یہاں سب سے پہلے ادھر رشتہ کہیں سے آیا، کہیں احتمال ہے کہ مطلب فلاں جگہ تو رشتہ آ سکتا ہے یا آ بھی گیا ہے، تو اس سے بات کرنے کے بجائے، اس کے بارے میں پتہ کرنے کے بجائے، اس کے کیریکٹر کو دیکھنے کے بجائے، سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ مولوی صاحب استخارہ کر دیجیے۔ استخارہ اچھی چیز ہے، میں استخارے کا مخالف نہیں ہوں، لیکن اللہ نے عقل دی ہے، پہلے آپ اپنی عقل سے سوچیے۔ دوسری چیز وہی جو سیرت رسول میں ملتی ہے، بھرمار ہے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا کام بغیر مشورت نہیں کرتے تھے، یعنی پہلے بزرگوں کے درمیان بیٹھ جائیں اور اس سلسلے میں گفتگو کر لیں، جو ایکسپرٹس ہیں آپ بیٹھ کر ان سے بات کیجیے، وہ بتائیں گے کہ ہے کہ نہیں، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، کیا فائدہ ہے، کیا۔ رسول اللہ نے بھی اس سلسلے میں مشورت کیا ہے، اور مشورت کے نتیجے میں جب سب ایگری ہوئے ہیں، البتہ سب نہیں کہا جا سکتا کہ مثلا فرض کر لیں مدینے کی آبادی جو ہے 5000 کی رہی ہوگی، تو 5000 نہیں، جو رسول کے اطراف میں تھے، ان سے رسول نے خاص افراد تھے جی، اور اس مشورت کے بعد سے اس بات کے اوپر سب متفق ہوئے کہ نہیں صاحب ہم چلیں گے اور اس قافلے پہ حملہ کر کے مال ضبط کریں گے۔ تو یہ یہاں تک ہم نے 3 ہدف بیان کیے، 3 وجہ بیان کی کہ جنگ بدر کیوں ہوئی۔ ایک چوتھی اور آخری بات بھی سن لیجیے اسی سلسلے میں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اس میں قریش یہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، کلیددار تھے، چابی ان کے پاس رہتی تھی دروازے کی۔ بات وہی ہے کہ حضور ہم کرسی کے اوپر بیٹھے ہیں، یہ ایک منصب ہے، اور یہ منصب ہمیں بہت عزیز ہے، اس منصب کی بنیاد کے اوپر ہم روب دبدبہ ہے منع برقرار رکھے ہوئے ہیں، سب کے اوپر پورے
علاقے پورے عربستان جزیرہ عرب کے اوپر، البتہ دور دراز کے لوگ بھی، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی آیا کرتے تھے، ان کے اوپر بھی ہیمنہ برقرار کرتے تھے، ارے ہم یہ ہیں، ہم تو اس یہ ہم کو توڑنا تھا بھائی. یعنی رسول اللہ کا ایک ہدف تمہاری ناک زمین کے اوپر رگڑی جائے گی تو تم کیسے تم رہ جاؤ گے. ہم وہ ہیں، ہم یہ ہیں جو اپنے اندر ایک سپیریارٹی کا احساس کرتے تھے. اس سپیریارٹی کو ان کو ڈسٹرائے کرنی تھی رسول اللہ کو. اس کے لیے بہترین راستہ یہی میدان بدر میں جو حادثہ رونما ہوا ہے اس کے ذریعے سے رسول اللہ نے ان کی ناک زمین کے اوپر رگڑی. تو اب تک میں نے جو ہے 3 بلکہ 4 وجوہات بیان کی. یہ چوتھی جو تھی کہ منصب اور کرسی کی بات میں کر رہا تھا. کوئی کلیدار خانہ کعبہ تھے، منصب دار تھے وہاں کے، اس کی وجہ سے ان کے اندر ایک تقدس نمائی کرتے تھے کہ ارے ہم وہ ہیں، ہاں اپنے آپ کو بڑا دکھاتے تھے، مقدس ہیں، کہ خدا کے گھر کی جہاں 365 خدا ہیں اس کے گھر کی چابی ہمارے پاس ہے، ہم مقدس ہیں. تو رسول اللہ نے ان کی ناک زمین پر رگڑ کر کے بتایا کہ تم مقدس نہیں ہو. اور بدر کے میدان میں وہ حادثہ جو بھی واقعہ پیش آیا جسے آپ جانتے ہیں، تو یہاں پہ وہ تقدس بھی ان کی ختم کیا ہے، ختم کر دیا. کسی منصب پہ، کسی کرسی، کسی عہدے پہ بیٹھ لینے سے کوئی مقدس نہیں ہوتا. مقدس ہوتا ہے تو اپنے ایمان، اپنے عقیدے، اپنے اعمال کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے. اور وہ کیسے مقدس ہو سکتے تھے؟ البتہ وہ اپنی نظر میں مقدس تھے. واللہ جو خانہ خدا، جی ہاں سو کالڈ، مطلب وہ خانہ کعبہ جہاں وہاں 365 بت تھے، وہ ابھی بھی خدا کا وہ خدا کا گھر نہیں تھا جو وحدہ لا شریک ہے. ٹھیک ہے. مثلاً آج بھی اگر ہم دیکھیں تو جو خادمین حرمین شریفین بنے ہوئے ہیں، چاہے مکے کے، مدینے کے، تو ان لوگوں کا بھی وہی کام ہے. آج اپنے آپ کو مقدس سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی مقدس اور تقدس والا اور محترم نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم خادم ہیں خانہ کعبہ کے، حرم الہی کے. لیکن تمام چیزیں تو ان کے اندر وہی ہے جو اس زمانے میں جو ہے کفار و مشرکین قریشی تھی. اور وہی کام، معاف کیجیے گا میں آپ کی بات کو جو ہے میں اپنی بات کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں. اور وہی کام جو بھی آپ نے اشارہ کیا کہ جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حمیت کو ختم کیا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ جو 365 خداؤں کے گھر کا کی چابی تم اپنے پاس رکھے ہو. میں ایک ذرا تھا پیٹرن سے ہٹ کر کے ایک ورڈ یوز کرنا چاہتا ہوں. حمیت ممکن ہے ہمارے بعض ویورز کے سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ لفظ ایک آفیشیلی ورڈ ہے. ہماری دیہات کی زبان میں کہتے ہیں بھوکال بنانا. ہاں ان کے اندر ایک وہ تھا کہ بھوکال بنا رکھا تھا اپنا، تو اس بھوکال کو توڑنا تھا. کیونکہ دیکھیے اب کوئی بھی ہوتا ہے وہ اگر کسی بھی اچھی جگہ کا، جب مقدس مکان کا اگر مالک ہو جاتا ہے تو دوسرے لوگوں کو بہت جو ہے ہلکا پھلکا سمجھتا ہے. کوئی اگر متولی ہو گیا کہیں کا، کسی امام بارگاہ کا، کسی مسجد کا، آج بھی ہم دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ ہم سے، بلکہ اصل جو بات بتائی اپنے اصل تقویٰ ہے، اصل ایمان ہے، وہ اگر کسی جھاڑو لگانے والے کے اندر بھی موجود ہے اور کسی متولی کے اندر تو برابر ہے. وہ عند اللہ اتقاکم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نہ یہ کہ منصبکم و مقامکم. بے شک. اور میں یہاں بات اپنی کمپلیٹ کر دوں کہ وہی کام جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمانے کے لوگوں کے درمیان، مشرکین اور کفار کے ساتھ کیا، وہی کام انشاءاللہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف آئیں گے تو وہ کام کریں گے. یہ جو آج آپ دیکھیں کیا میوزک کانسرٹ ہو رہا ہے، ڈانس کنسرٹ ہو رہا ہے، وہاں لوگ آ رہے ہیں، خانہ کعبہ کی شبیہ بنا رہے ہیں، اس پہ ڈانس کیا جا رہا ہے، وہاں میوزک ہو رہی ہے، وہاں غنا ہو رہا ہے، وہاں تمام فحاشیاں ہو رہی ہیں. اور عالم اسلام کے اوپر یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم خانہ کعبہ کے جو ہے محافظ ہیں اور اس کا جو ہے متولی ہیں. تو بہرحال انشاءاللہ یہ وہی سلسلہ ہے جو ادھر سے بھی چل رہا ہے، اور یہ وہی سلسلہ ہے جو رسول خدا کا بنی ہاشم سے چل رہا ہے، جو انشاءاللہ آ کے مل جائے گا. بہرحال ہم اپنی گفتگو کو ادھر اور زیادہ نہ چل جائے، ہم پھر سے آتے ہیں اسی جنگ کے اوپر. اب یہ جو جنگ آپ نے جو 4 ہدف بتائے، ریزنز بتائے، اور یہ بھی بتایا کہ کس وجہ سے یہ جنگ وجود میں آئی، خود اس جنگ کے درمیان کیا ہوا؟ ہمارے ویورز یہی چاہ رہے ہوں گے کہ جنگ کے درمیان کیا ہو رہا ہے، کون کس سے لڑ رہا ہے، کس نے لوگ تھے. بہت ساری باتیں ہیں. آپ نے ہمارے گلے میں ایک پھندا ڈال رکھا ہے کہ پروگرام کی ہماری لیمیٹیشن. ہاں مطلب اتنا بھی نہ ہونے پائے کہ بہت شارٹ میں آپ کو حاشیے اس میں سے ڈیلیٹ کر کے، ریموو کر کے اصل بات بتاتا ہوں. خیر اب یہ بات ہو گئی کہ صاحب جنگ والا معاملہ نہیں تھا، لیکن اب جب طے ہو گیا کہ نہیں اب جنگ ہونی ہے، جی، تو اب لشکر اسلام ایک طرف ہے، دوسری طرف لشکر کفار. سب سے پہلی چیز لشکر میں کیا ہوتا ہے، آدمی کاؤنٹنگ دیتا ہے کتنے افراد ہیں، ہاؤ مینی پیپلز آر دیئر ان لشکر اسلام اینڈ دیئر ان لشکر کفار مشرکین. تو مشرکین کی تعداد اور اسلام والوں کی تعداد ملتا ہے کہ 313. یہ کسی نبی کے صحابی تھے، ان کا نام ذہن سے نکل گیا میرے.
ہماری کمزوری ہے. آپ دیکھیں تو ان کی تعداد کے برابر 313 افراد لشکر اسلام میں یعنی مسلمان رسول اللہ کے پاس تھے. ان 313 میں سے 86% 86 لوگ یہ مہاجر تھے، باقی سب انصار تھے. اب آپ پوچھیے گا اگر مہاجر کیا ہوتا ہے؟ ہاں یہ بھی ایکسپلین کر دیں آپ. اگر وہ لوگ، وہ مسلمان جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے انہیں مہاجر کہتے ہیں. وہ مسلمان جو مدینے میں ہی موجود تھے انہوں نے اسلام قبول کیا انصار کہا جاتا ہے. کلیئر ہوگی بات؟ بے شک. تو 86% مہاجر تھے 313 میں، باقی جتنے بچے تھے 200 سم تھنگ یہ کون تھے؟ یہ انصار تھے. لیکن ایک بات اور، ان 86 لوگوں میں سے 86 مہاجرین میں سے بھی 8 لوگ ایسے تھے جو آئے تو تھے بدر تک لیکن ان کا کوئی رول نہیں تھا. اس کی وجہ ہے چاہے وہ ایمان کی کمزوری کہہ لیجیے، ظاہری فائدہ کہہ لیجیے، ان کے لیے ظاہراً کوئی کوئی دکھ درد، مختلف وجوہات کی بنیاد پہ 8 لوگ موجود تھے. وہ تماشا گر تھے، دور سے دیکھ رہے تھے کہ یہاں ہو کیا رہا ہے، شامل نہیں تھے. تو لیکن ٹوٹل 313 تاریخ میں ملتی ہے. اب رسول کے ساتھ اس لشکر کے ساتھ جو اسلحے آئے تھے اس میں 7 تلوار تھی. 7 تلوار لے کے کوئی جنگ کرنے کے لیے آتا ہے. ایک گھوڑے سے لے کر کے 3 گھوڑے تک کا ملتا ہے. تو 3 گھوڑے تھے اور ایک گھوڑے سے کوئی جنگ نہیں ہوتی. 7 اونٹ ملتے ہیں، 7 اونٹ اتنے سارے لوگوں میں. اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ بھائی 155 کلومیٹر ہے نا موجودہ صورتحال میں مدینے سے یہ لوگ آئے. یہ نوبت سے یعنی 1 بائی 1 ایسا تھا کہ کچھ لوگ سوار ہوتے تھے، لوگ اونٹ کے اوپر سوار ہوں گے، اتنی پیدل طے کریں گے، پھر وہ اتریں گے، دوسرے سوار ہوں گے، نوبت سے ترتیب سے حتیٰ رسول اللہ امیر المومنین اور ایک صحابی ہو، یہ 3 لوگ ایک اونٹ کے اوپر اسی طرح ترتیب سے سوار ہوتے تھے، اترتے تھے، دوسرا چلتا تھا اس طرح سے. اور یہ تو خیر اس طرح سے یہ لوگ پہنچے وہاں بدر کے مقام تک. لشکر کفار کی تعداد، لشکر کفار معلوم ہے کیسے کلیکٹ ہوا، اکٹھا ہوا؟ بھائی یہ تو تجارتی قافلہ تھا نا. جب ابو سفیان ان کا لیڈر تھا، جب اس کو پتا چلا ہے کہ مسلمان، اچھا اس کے جاسوس نے خبر دے دیا تھا کہ مسلمان اپنے آپ کو آمادہ کر رہے ہیں جنگ کے لیے اور فلاں فلاں دنیا بھر کا، یعنی اس نے غلط رپورٹ کیا، صحیح رپورٹ کیا، اس سے مطلب نہیں، حالانکہ یہ جنگ کے لیے آمادہ نہیں، لیکن اٹیک کے لیے آمادہ ہو رہے تھے کہ اٹیک کر کے مال ان سے ضبط کریں گے. جنگ کے لیے جاتے تو جنگجویان، ہاں اسلحوں کے ساتھ جاتے اور لوگوں کو. مدینے کے جو شجاع افراد تھے وہ رسول اللہ کے ساتھ گئے، بہت سارے لوگ نہیں آئے تھے ساتھ میں، مہاجر و انصار میں سے نہیں آئے تھے، وہیں رہ گئے، تو وہیں سے سپورٹ کر رہے تھے. لیکن ابو سفیان کو جب خبر ملی ہے تو اس نے کہا یار یہ تو بڑا گڑبڑ ہو جائے گا، ہمارے سارا مال دولت یہ لوگ لوٹ لیں گے، پھر ہماری عزت آبرو سب ختم ہو جائے گی. وہ جو حیمنہ برقرار تھا، پھر کہوں بھوکال جو بنا ہوا بھوکال سب ختم ہو جائے گا. اس نے اپنے ایک آدمی سے کہا کہ تم جتنی جلدی ہو سکے بغیر رکے ہوئے سیدھے مکے جاؤ، جا کے وہاں جو ہے وہ جاسوسی کر کے آؤ، اس بات کی خبر دو کہ محمد اپنے اصحاب کے ساتھ ہمارے اوپر حملہ کر رہے ہیں اور سب لوٹ لیں گے. اگر اپنی عزت، جان، مال سب پیارا ہو تو آؤ جلدی سے لشکر بھیجو، مدد کرو ہماری. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ آدمی مکے میں داخل ہوتا ہے اور اپنے اونٹ کی ناک اس نے کاٹ دیا، اور وہ جو سامان اوپر اونٹ کی پشت پہ باندھا جاتا ہے اس کے تنابوں، ان کی رسیوں کو کاٹ دیا، سارا سامان لٹکنے لگا نیچے، اور چلانا شروع کیا اس نے کہ ایھا الناس، اے قریش کے لوگوں، باہر نکلو، تم لوگ گھر میں پڑے سو رہے ہو، دیکھو محمد نے کیا کیا، تمہارا سامان لوٹ رہا ہے، یہ سب فرضی ہو رہا ہے، سب ہوا میں ناٹک ہو رہا ہے. نتیجہ یہ ہوا تاریخ میں موجود ہے کہ مکے کے ہر گھر سے لوگ باہر نکلے، چاہے وہ دار ہو نادار ہو، دار یعنی جس کے پاس جو صاحب حیثیت ہو یا صاحب حیثیت نہ ہو، جو پیسے والے تھے انہوں نے پیسے، نہیں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس نے سپورٹ نہ کیا ہو. تلواریں اکٹھا ہوئی، جنگ اور اسلحے کے سامان، کھانے پینے کے سامان. حتیٰ میں پڑھ رہا تھا اس سلسلے میں تو رقاص، گانا گانے والی، نچنیاں عورتیں، یہ سب بھی بھیجی گئیں کہ وہاں پہ لشکریوں کو، فوجیوں کو پریشانی نہ ہو. انٹرٹینمنٹ کا بھی حساب رہے، جنگ وغیرہ کو تو تھا ہی، کھانے پینے کا، انٹرٹینمنٹ کا بھی حساب وہاں پہ. یہ ساری چیزیں، اب بہت سارے لوگ ایسے تھے جو جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، وہ نہیں آنا چاہتے تھے، ان کو تلواروں کے نوک کے اوپر ان کو زبردستی بھیجا گیا، جس میں سے بعض بنی ہاشم کے سپورٹرز تھے، بعض بنی ہاشم کے افراد تھے. اور اچھا کچھ ایسے تھے جو آنے کے بعد سے آپس میں بحث تکرار ہوئی، چھوڑ کر کے چلے گئے. کچھ بیچارے ایسے جو مجبور تھے، نہیں جا سکے، تو ادھر کی تھی. اب تعداد ان کی کیسے پتہ چلے؟ ہاں تعداد کیسے پتہ چلی ہوگی رسول اللہ کو کہ یہ ایک جاسوس تھا؟ یہ تو ایک ٹیکنیکل چیز ہے جنگ کی، بھائی ادھر کی خبر ادھر کی خبر آدمی لیتا ہے، پتہ ہونا ہی چاہیے مقابلہ کرنے. رسول اللہ کے نے شخص کو بھیجا تھا، اس نے آ کر بتایا کہ ادھر تو بہت سارے لوگ ہیں، تعداد کتنی؟ کہا کہ یہ تو نہیں معلوم. کہا اچھا یہ بتاؤ کھانا کتنا پکتا ہے؟ آپ دیکھیں ٹیکنیک رسول اللہ کی،
کھانا کتنا پکتا ہے. تو کہا کہ یا رسول اللہ 9 سے 10 اونٹ ہر روز ذبح کرتے ہو. تو رسول اللہ نے فوراً کہا اس کا مطلب 900 سے 1000 لوگ ہیں. فوراً رسول اللہ نے کہا کہ 900 سے 1000 لوگ ہوں گے. اور تاریخ میں ملتا ہے کہ 950 سے 1000 لوگ. یہ تاریخ کے جملے ہیں, لیکن یہ وہ جو بات میں نے بتائی وہ روایات میں کہ رسول اللہ نے اس بات کو کہا. خیر, تو تعداد ان کی کتنی ہو گئی؟ 1000 کے قریب. ان کے پاس اونٹ کتنے تھے؟ 700 اونٹ تھے ان کے پاس. جی 700 اونٹ تھے. اور اس میں سے کھاتے ہوں گے, سواری کرتے ہوں گے, مجھے نہیں معلوم ہے, کیونکہ ابھی ان ڈیٹیلز میں اگر دیکھیں تو پھر ہاں بہت زیادہ لمبی گفتگو ہے. شمشیریں بے انتہا تھی. 300 گھوڑ سوار تھے ان کے پاس. البتہ لشکر مکے سے آیا ہے, یہ سب انکلوڈنگ ہے, خالی تجاری قافلہ نہیں ہے, یہ سب اکٹھا کر کے 300 گھوڑ سوار ہیں, متعدد تلوار اور نیزے ہیں, اونٹ ہے ان کے پاس. تو اب یہ ایک طرف لشکر کفار ہے, ایک طرف لشکر اسلام ہے. آغا کربلا میں بھی 72 ادھر سے ادھر 10,000 40,000 کا تعداد ملتی. تو کبھی کبھی انسان, یعنی ہمارے جیسا اگر ضعیف العقیدہ انسان ہو تو ہم تو تعداد کم دیکھ کر کے ہم یہ کہیں گے کہ گھبرا جائے گا آدمی کہ مدد کیسے ہوگی. اگر اجازت ہو تو پھر ہم سچویشن کے اوپر ذرا سے بات کر لیتے ہیں. ہاں بے شک. آپ فلسطین کے حال دیکھ لیجئے, یمن کے حال دیکھ لیں. صحیح بات ہے, یمن کا دیکھ لیں. یمن تو چلیے وہ ایک پورا ملک ہے. جی ہاں, یہ چھوٹی چھوٹی پارٹیاں جو ہیں بھائی, پورا فلسطین بھی تو شامل نہیں, غزہ کا ایک علاقہ ہے. جی ہاں, ایک چھوٹا شہر تھا, بلکہ اوپن پریزن کہا جاتا ہے, کھلی زندان, کھلا جیل. یہ کتنے کم لوگ تھے ان کے مقابلے میں. دنیا کی جو بڑی طاقت ہے, اپنے پورے تجہیزات کے ساتھ, اپنے پوری آٹومیٹک اور پوسٹ ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے نا, یا یہی چیز لبنان میں بھی. لیکن کیا کم ہونے کے باوجود آدمی پیچھے ہٹ رہا ہے؟ نہیں, وہ تو پیچھے نہیں ہٹے. ایمان مضبوط ہوتا ہے, عقیدہ صحیح ہوتا ہے تو کم ہوا کریں. اس کے لیے لشکروں کی تعداد بڑی بات نہیں ہے. سیکھنے والی ہے نا کہ ہم اگر کم ہیں, اگر حق پر ہیں, تو ہمیں پھر پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. یہیں پہ ایک بات اور بھی, یہ بھی جنگ سے ریلیٹڈ بڑی اچھی چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروردگار عالم نے وعدہ کیا. جی رسول اللہ سے. سورہ انفال میں ہی موجود ہے, لقد نصرکم اللہ ببدر. بدر میں اللہ نے مدد کیا ہے. کیسے مدد کیا ہے؟ ہاں سوال یہ کیسے مدد کیا ہے بھائی. دیکھیے, جہاں پہ کم آدمی ہوتے ہیں, جہاں زیادہ ہوتے ہیں, تو زیادہ والوں سے مروب ہو جاتے ہیں. زیادہ ہیں, ہم کو مار دیں گے, کاٹ دیں گے, ٹھوک دیں گے, بجا دیں گے, کچھ بھی آدمی ہوتا ہے روزمرہ کی زندگی میں. لیکن جہاں پہ ایمان صحیح ہو, عقیدہ راسخ ہو, تو پھر وہاں پہ مروب نہیں ہوتا انسان. پروردگار عالم نے یہ 313 کو ان دشمنوں کی نگاہ میں کئی برابر دکھایا کہ ارے حقیقت میں 313 تھے, لیکن جب ان کی نگاہیں ان کی طرف پڑ رہی تھی, صاحبان ایمان کی طرف, 3000 5000 مختلف, اب تفسیروں میں جائیے تو 3000 سے 5000 تک ملتا ہے. کیونکہ اپنے سے اگر 3 برابر دیکھ رہے تھے تو خود 1000 تھے, تو 3 برابر 3000 دکھ رہے تھے ان کو. اور اسی طرح سے مسلمانوں کو بھی ان کی تعداد زیادہ کر کے دکھایا کہ ایسا نہ ہو کہ مطلب تم یہ سوچو کہ نہیں وہ ہم زیادہ اگر ہو رہے ہیں تو وہ کچھ نہیں ہے, آسانی سے ہم لڑ دیں گے. نہیں, دونوں کو دکھایا ہے برابر تھا. لیکن مدد پروردگار عالم نے مسلمانوں کو کیا. کیسے کیا؟ سورہ احزاب میں ہے, وہ آیت نمبر مجھے مس ہو گیا ہے, لیکن سورہ احزاب میں دیکھیے گا. سورہ احزاب میں ملتا ہے کہ پروردگار عالم نے ملائکہ کی فوج بھیجی تھی. جس ملائکہ کی فرشتوں کی فوج آئی, اس نے نصرت کی ہے, باقاعدہ جنگ کر رہے تھے. البتہ یہ کنٹروورشیل ہے, بعض مفسرین اس چیز کو مانتے ہیں کہ باقاعدہ انہوں نے جنگ کیا ہے یا نہیں کیا ہے, یا صرف بیک سپورٹ تھا شو آف کے لیے. لیکن جو بھی تھا, لیکن فرشتے نازل ہوئے, پروردگار نے فرشتوں کی فوج نازل فرمائی, اور جنگ بدر میں فرشتوں نے مدد کیا ہے. پروردگار عالم کی نصرت ہے, نصرت ہے. 313 آدمی 7 تلواریں لے کر کے اور 2-3 گھوڑے لے کر کے 5-7 اونٹوں کے ساتھ کبھی بھی جنگ نہیں کی. بے شک عقل میں انسان کے نہیں آتی. تو جنگ بدر اگر کامیاب ہوئی ہے, فتح ہوئی ہے اس کے اندر, تو پروردگار کی نصرت سے. اور نصرت کیوں شامل حال ہوئی, وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی, یہ اسی سورہ انفال میں ہی ہے کہ رسول اللہ یہ جو آپ جنگ کر رہے ہیں, یہ بھی اچھا آپ نے یاد دلا دیا, تو اسے بھی سن لیجیے. ہوا یہ تھا کہ جب جنگ ہو رہی تھی تو ایک ہیبت تو برقرار, بھائی لاکھ ہوا, ہم 313, ہم کو اپنی اوقات معلوم ہے کہ ہم کتنا کتنے پانی میں ہیں, اور سامنے تو جو ہے پورا. رسول اللہ نے امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے کہا کہ ایک مٹھی خاک ہم کو دینا. رسول اللہ نے اس خاک کو پھونک دیا دشمن کی طرف.
تاریخ میں موجود ہے، کوئی ایک سپاہی ایسا نہیں تھا جس کی آنکھ اور منہ گرد و خاک سے بھر نہ گئی. کیا رسول اللہ نے یہ کیا؟ یہ اللہ کی نصرت تھی جو رسول اللہ جو بھی آپ نے بیان کیا، یعنی اللہ کی طرف. اچھا یہ بھی ہے کہ پھر اس کے بعد کیوں نہیں اللہ نے مدد کی؟ بہت ساری جنگیں ہوئی ملے، ایسا نہیں کہ نہیں کیا. نہیں مثلا فرشتوں کے ذریعے سے کہ فرشتے نازل ہوئے ہیں، یہ ہوئے ہوں، تو وجہ شاید یہاں پہ اہداف میں ہم نے آپ سے کیا بتایا تھا، مقصد، علت، وجوہات، کیوں کازز کی یہ جنگ کیوں ہوئی تھی، وہ ہے منا، وہ ان کا رعب و دبدبہ جو تھا اس کو توڑنا تھا، ختم کرنا تھا. وہ ٹوٹ چکا تھا، پہلی جنگ میں رسوا ہو چکے تھے. کہ رسول اللہ کو سپورٹ کر کے پروردگار عالم نے انہیں ذلیل و رسوا کیا، ان کے وہ دبدبہ ختم ہو گیا. اب اس کے بعد سے عالم اسلام اتنا طاقتور ہے کہ وہ خود اپنی فتح حاصل کر سکتا ہے. اگر خدا نخواستہ کسی جنگ میں آپ کو کہیں ذرا سا کچھ گڑبڑ دکھائی دے رہا ہے تو وہ ان افراد کی بنیاد کے اوپر تھا جو جنگ میں شریک تھے، ان کی نالائقی کی بنیاد کے اوپر ہے، نہ یہ کہ وہ اسلام اور نعوذ باللہ کسی دوسری پرسنالٹی. اور یہ صحیح بات ہے، جن لوگوں نے یعنی بدر سے نتیجہ لیا اور سبق اور درس لیا، وہ آج بھی یعنی دشمن اور ایسی پاورز کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے وہ ثابت قدم رکھے ہوئے ہیں، کھڑے کیے ہوئے ہیں. اور جو لوگ اس زمانے میں مرعوب ہو گئے تھے وہ آج بھی مرعوب ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے تو تعداد ہے، پاور ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے، لہذا ہم کچھ نہیں کر سکتے. انہوں نے آپ بھی اپنے یہاں جگہ دے رکھی ان کو. اسی جنگ آپ نے کہا تھا جنگ کے سلسلے میں کچھ زیادہ جو کامن چیزیں ہیں وہ میں نے بیان کروں. ایک چیز جو پہلی بار عالم اسلام بلکہ عربستان میں لڑی جانے والی جنگوں میں سب سے پہلی بار رونما ہوئی، وہ جنگ بدر میں ہوئی ہے. وہ کیا چیز تھی؟ آپ نے دیکھا ہوگا فوجی سلامی دیتے ہیں، پریڈ ہوتی ہے، سلامی دیتے ہیں اپنے کمانڈر کو. سب سے پہلی بار عربستان، اصل بھائی یہ تو جنگجو تھے، ہمیشہ لڑا بھیڑا کرتے تھے ایک دوسرے کو قتل و غارت، لیکن کبھی وہاں پہ منظم فوج ایک صف میں نہیں آئی. کبھی اس نے پریڈ اور سلامی والا کنسپٹ ان کے یہاں نہیں پایا جاتا تھا. یہ چیز تھی دوسری جنگوں پہ تھی، اسلام کے باہر دوسرے ممالک میں پائی جاتی تھی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ بدر کا آغاز ہونے کے لیے سب ہوا ہے، اس وقت رسول اللہ آئے ہیں ایک کمانڈر ان چیف کی طرح سے، اور لشکر کے سامنے سے گزرے ہیں. اے تم پیچھے کیوں کھڑے ہو، آگے آؤ. یعنی سسٹم بنایا، سسٹمیٹک طریقے سے انہوں نے کر کے کھڑے ہو. آگے سب سے آگے جو ہے نیزہ بردار ہوں گے، اس کے بعد جو ہے تیر انداز ہوں گے، اس کے بعد جو ہے وہ تلوار چلانے والے ہوں گے، اس کے بعد ایک چھوٹا سا لشکر ہوگا اپنا، جو کمانڈر ان چیف کو اپنے گھیرے میں لیے رہے گا، وہ وہاں سے آرڈر دے گا. یہ ساری چیز سسٹمیٹک سے جنگ بدر سے شروع ہوئی ہے، یعنی اسلام نے سسٹم دیا اس کا. اب اگر ہم اپنی گفتگو کو اگر یہیں پہ سمیٹنا چاہیں تو کیا نتیجہ آپ ہمارے ویورز کے سامنے پیش کریں گے؟ اس جنگ کا کوئی ایک نتیجہ ہوگا کہ جس کے لیے اس جنگ کو اتنا آرگنائز کیا گیا اور یہ جنگ کو جو ہے پورا سسٹم کے ساتھ پیش کیا گیا کہ دنیا کبھی غلط نظروں سے نہیں دیکھ سکتی، غلط انگلی نہیں اٹھا سکتی، اور کوئی دھبا نہیں دکھا سکتی کہ یہ جنگ مسلمانوں نے شروع کی، جیسا کہ آپ نے شروع میں بیان کیا، مسلمانوں نے شروع کی اور یہ کسی کے اوپر حاوی ہونا چاہتے تھے. میری بات شاید واضح ہو رہی ہو آپ کے سامنے کہ جو آپ نے شروع میں ہی بات بتائی کہ مسلمانوں کا اصل مقصد کیا تھا، رسول اللہ کا مقصد کیا تھا، مقصد کہاں تک پہنچا، کس حد تک اپنے مقصد میں مسلمان اور اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوئے ہیں. وہ اگر آپ بہت ہی مختصر اس کو اگر سمیٹنا چاہیں تو کن الفاظ میں سمیٹیں گے؟ لیکن اس کے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ذرا سا ایک بار پھر سے جنگ کے میدان میں ایک بار نگاہ ڈال لی جائے، بہت ضروری رہے. بسم اللہ. آپ کو معلوم ہے پہلے کی جنگیں جو ہوتی تھیں، البتہ یہ آپ سے مراد ہمارے ویورز ہیں کہ آج کا تو کنسپٹ یہ ہے کہ یلغار، حملہ، آکرمن، اور سب ایک دوڑنا شروع کر دیا کہ اب تو وہ بھی نہیں ہے. اب تو اپنے اپنے ملکوں سے لوگ جو ہے توپ، گولے، میزائل، یہ ساری چیزیں برسا رہے ہیں. ضرورت ہی نہیں ہے. سیریلز اور فلموں میں انسان دیکھتا ہے تو تصور یہ ہوتا ہے کہ ادھر کی فوج ادھر کی فوج آپس میں لڑ گئی. تو ایسا نہیں تھا. جنگ بدر میں سب سے پہلے 1 by 1، جو کہ اس زمانے میں مرسوم یہی تھا کہ ایک آدمی ادھر سے آتا تھا، ایک آدمی ادھر سے آتا تھا. اصل شجاعت ہی وہیں ظاہر ہوتی تھی. آپ دیکھیے لشکر کفار سے 3 آدمی آتے ہیں، عتبہ، شیبہ اور ولید. یہ 3 آدمی آتے ہیں، آ کر کے للکارتے ہیں، آ بھائی ہم سے لڑنے کے لیے جو ہمارے شان کے مطابق ہو. تو انصار کے 3 جوان آتے ہیں. وہ کہتا ہے تم لوگ کون ہو؟ تم سے ہم نہیں لڑنے والے، تم لوگ واپس جاؤ. تمہاری حیثیت کیا ہمارے سامنے؟ ہم بڑے بڑے سردار ہیں، 30 مار خان، تم سے بچوں سے لڑیں گے، چلو ہٹو یہاں سے. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نگاہ گھما کر کے دیکھا آگے کون کون آیا. جناب امیر المومنین مولا کائنات اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد
کیا بات، جناب حمزہ، کیا جناب بات ہے. عبیدہ، ہاں یہ 3 آدمی آئے. ہاں اب ان سبوں نے کہا کہ ہاں اب ہم تم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور پھر پوری کہانی سنانے کی ضرورت نہیں، جہاں پہ یہ 3 شیر خدا موجود ہوں وہاں پہ معرکہ کیا ہوا. تو جیسے ہی امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے ولید کو قتل کیا ہے جی، اور حمزہ نے اور اتبا اور شیبہ کو، جی اور شیبہ کو ہلاک کیا. جناب عبیدہ کا ایک پیر ہاں ہاں ہوا ہے. جی تو یہ وہ موقع تھا، یہ یعنی پہلا ہی مرحلہ ہے. پہلے ہی مرحلے میں شکست کے آثار، وہ جو 1000 کا لشکر تھا اس کے چہرے کے اوپر شکستگی کے آثار آ گئے، رنگ بدلنے لگا، تغیر ہونے لگا. ہم جو ہے وہ ہاریں گے. اور اس جنگ میں ابو جہل بہت آگے آگے، تو مکے سے ہی آیا تھا فوج لے کر کے، اور یہ اس کو راس الکفر کہا جاتا ہے، رسول اللہ. اور جب یہ واصل جہنم ہوا ہے جی تو اس وقت رسول اللہ بھی کے چہرے کے اوپر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے تھے. رسول اللہ بھی خوشحال ہوئے تھے کہ یہ فتنہ تھا وہاں. صحیح. تو اگر سارے جنگ کو انکلوڈ کریں کہ کون صرف ایک ہی کو بنا ہے، امام علی علیہ السلام نے صرف ایک ہی کو قتل کیا تھا اس جنگ میں؟ نہیں تھا، بتا رہا ہوں. فاتح اور صحرا کس کے سر پہ بنا ہے؟ جی. تو وہ صحرا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سر کے اوپر باندھا جائے گا کہ امیر المومنین کی مجاہدت اور ان کی شجاعت، ان کی جہاد کی بنیاد کے اوپر جنگ بدر. البتہ دوسروں کا رول تھا. اس کے بعد سے پھر حملہ ہوتا ہے اور جنگ ہوئی ہے، وہ سب نے مختلف لوگوں نے قتل کیا ہے. 1000 میں سے آغا کتنے قتل ہوئے ہوں گے دشمن کے؟ تاریخ میں ملتا ہے کہ 70 لوگ ادھر سے کفار تھے، اور جس میں سے بلا اختلاف وداؤٹ اینی کنٹروورسی 35 لوگوں کو مولا کائنات نے، یعنی اکیلے آدھے لوگوں کو تو امام علی علیہ السلام نے قتل کیا ہے. باقی میں دوسروں کا بھی یوگدان تھا، دوسروں کا رول تھا. نہیں بلکہ یہ کہا جائے کہ اکیلے 35 کو تو امام علی نے ہلاک کیا، اور باقی جو 35 تھے اس میں بھی امام علی کا یوگدان تھا. اس میں بھی امام علی نے یوگدان بے ایمانہ کہ دوسرے لوگوں نے کیا، لیکن امام علی بھی اتنے زیادہ تھے نہیں کہ ایک بار یلغار کہہ دیا ہر آدمی تن بے سب سے تلوار. تو وہ لمیٹڈ چیز تھی، تو نوبت 1 by 1 لوگ جاتے تھے، 2 3 دن کا گروہ جاتا تھا، لڑ کر کے واپس آتا تھا. اور اس یعنی بدر کے دولہا اگر کہا جائے امیر المومنین سلام اللہ علیہ ہیں، تو انہوں نے اس چیز کے اوپر فخر کیا. خط لکھا تھا معاویہ کو، اس خط میں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ میں وہ ابو الحسن ہوں جس نے تمہارے دادا اتبار ولید ماموں چچا سب کو جو ہے سب کو میں نے ہلاک کیا ہے، کہ اسلام کے مقابلے میں آئے تھے، یہ میرے پر واجب ہے. اسلام کا دفاع ہم نے کیا ہے بدر میں، مسلمانوں کی مدد ہم نے کیا ہے، ہم آ گیا اور ان کفار کو یعنی یوں ہی نہیں مارا ہے بلکہ وہ اسلام کو ختم کرنے آ رہے تھے، تو لہذا دفاعی. تو یہ بات یہاں تک جنگ کی ہو گئی. اب اس میں جنگ سے حاصل کیا ہو؟ ہاں نتیجہ بس اب میرے ویورز کو بتا دیں آپ. اچھی چیز ہے. دیکھیے 70 آدمی واصل جہنم میں، اتنی ہی تعداد ان کی اسیر ہوئی ہے. اتنی اسیر بھی ہوئی. آپ یہ کہیے گا کہ کفار قریش کا تو بتا دیا کتنے آدمی ان کے واصل جہنم، ادھر سے کتنے شہید ہوئے؟ کتنے شہید؟ میکسیمم 45 لوگ شہید ہوئے، یعنی 313 میں سے 45 لوگ شہید ہوئے. میکسیمم 45. تو ریشیو بھی ہمارا پھر بھی جیت والا ہے، جی ہاں، کہیں سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اس سے حاصل جنگ سے جو ہوا، سب سے پہلی چیز کہیں جنگ ہوتی ہے تو انسان مال غنیمت دیکھتا ہے کہ اس کو ظاہری اعتبار سے کیا چیز ملا. تو پتہ نہیں اس کی تعداد ملتی کتنے 100 اونٹ، کھانے پینے کی چیزیں، چمڑے، دباغی کی ہوئی کھال اور بہترین قسم کا کھانا پینا، بہت تجارتی سامان بھی رہا ہوگا کچھ ان کا، بہت جو بھائی وہاں سے لد کر کے آیا ہے نا مکے سے، بہت سامان آیا بھی تھا، وہ سب جو بچ گیا سب انہی کا. 70 شہید جہنم واصل جہنم میں، تو 70 کو اسیر کیا گیا، باقی سب بھاگ گئے تھے. اچھا بھاگ بھی گئے، 70 کو اسیر کیا گیا. تو یہ اسیر بھی اسلام کی پراپرٹی ہوئی، لشکر اسلام کی پراپرٹی. جو مال غنیمت اکٹھا ہوا وہ بھی اسلام کی. اور خمس کا کنسپٹ جو تھا، جی ابھی تک اس کے پہلے خمس کا کنسپٹ نہیں تھا، لیکن
جب یہاں پہ بات پہنچی مال غنیمت اکٹھا ہوا تو طبی فطری چیزیں نیچرل ہے کہ یہ اختلاف لوگوں کے درمیان ہوا، ہم اتنا لیں گے، یہ ہم لیں گے، وہ ہم لیں گے. تو رسول اللہ نے وہاں پہ البتہ ایک منزل ہے، منزل سیر ظاہر ہے اس کا نام، یا کوئی ایک منزل کے اوپر پہنچ کے رسول اللہ نے جب یہ آیت نازل ہوئی خمس والی تو وہاں پہ رسول اللہ نے خمس کو تقسیم کیا گیا ہے. یسألونک عن الانفال وللہ وللرسول ہے، تو وہاں پہ رسول اللہ نے اس کو تقسیم کیا ہے لوگوں میں، اور تاکہ اختلاف وغیرہ کسی میں نہ رہے، تب لوگ خوشحال جائیں وہاں پہ. اب بات بچی تھی، دیکھیے اسلام کی تعلیمات اس جنگ میں اگر اسلام جنگ کا حامی ہوتا، قتل و غارت گری، کشتن و کشتار اور خون ریزی ایک پروموٹر ہوتا، تو یہاں پہ صورتحال دوسری ہوتی. 70 اسیر لے کر کے آ رہے ہیں نا. تو آج دنیا میں دیکھ لیا اسیروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے جی، بہت برا برتاؤ کیا جاتا ہے ان کے ساتھ، بہت نہ کھانا نہ پانی. ایسا کھانا پانی کی تصور فوراً گردن مار دی جاتی ہے، گولی مار دی جاتی ہے. ہاں اگر ادھر سے کوئی آیا پکڑا جاتا ہے. لیکن یہاں کیا تھا؟ یہاں پہ کسی ایک آدمی کے بارے میں بتا دیجیے کہ رسول اللہ نے اوپنلی آرڈر کر دیا ہو کہ اس کو مار دیا جائے یا قتل کر دیا جائے. 2 لوگ تھے جن کے بارے میں قتل کا حکم صادر ہوا تھا راستے میں. یہ لوگ وہ ایسے فتنہ گر تھے جنہوں نے مکے میں مسلمانوں کی ناک میں دم کر ذرہ برابر، بھائی دوسروں کے مقابلے میں ان کے اندر -1% بھی انسانیت اور رحم نام کی چیز نہیں تھی. یہ دونوں ایسے بدبخت اور خبیث انسان تھے کہ ان 2 لوگوں کے علاوہ کسی کو بھی قتل نہیں کیا گیا ہے. یہ جو اچھا یہاں پہ بھی ہم پھر آئیں گے پلٹ کر کے، یہ جو 70 جو لاش نجس العین پڑی تھی جنگ کے میدان میں، اس کا کیا ہوا؟ رسول اللہ نے وہیں پہ ایک کنواں تھا، پہلے اس کنویں کو خالی کروایا ہے، اس کا پانی باہر نکالو. اس کنویں کے اندر یہ 70 لاشیں پھینکوا دی، اور اس کے بعد سے خطاب کر کے ان سے کہا تھا کہ یہ بتا، یہ پیغام ہے جنگ، اس کو پیغام کے اعتبار سے دیکھیے گا، اس کو یہ صرف کہانی اور قصہ اور تاریخ اور حدیث سمجھ کے نہیں، خطاب کر کے کہا تھا کہ تم لوگ اپنے خدا کے وعدے کو سچا پا رہے ہو. قرآن میں آیت بھی ہے ظاہراً اس سلسلے میں، کیا تم لوگ اپنے خدا کے وعدے کو سچا پا رہے ہو؟ یعنی تمہارا خدا سچا تھا، میں اپنے خدا کے وعدے کو سچا پا رہا ہوں. وہاں کوشچن مارک تھا، یہاں فل اسٹاپ ہے. میں اپنے خدا کے وعدے کو سچا پا رہا ہوں. میرے خدا نے مجھ سے نصرت اور مدد کا وعدہ کیا تھا، اور اس نے ہماری فتح اور کامیابی پیروزی کی ہم کو خبر دیا تھا، میں نے دیکھ لیا، ہم آج پیروز ہیں، کامیاب ہیں. اس وقت حکومت اسلامی کے رسول اللہ کے بعد حکومت اسلامی کے دوسرے حاکم نے رسول اللہ سے کہا تھا کہ آپ مردوں سے بات کر رہے ہیں، آپ مردوں سے بات کر رہے ہیں. رسول اللہ نے جو جواب دیا تھا وہ سن کر کے حاکم صاحب کی سٹی پٹی گم ہو گئی تھی. کہا تھا کہ تم سے زیادہ میری باتوں کو یہ سن رہے ہیں. یعنی فرق صرف اتنا ہے، تم ہماری بات کو جتنا سنو جواب دو گے نہیں دو گے تمہارے اختیار میں. یہ جواب بیچارے نہیں دے سکتے، فرق صرف نہ کہ جواب نہیں دے سکتے. یعنی گویا رسول یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ رسول اور حاکم کی بات سننے کے لیے زندہ ہونا شرط نہیں ہے. تو یہ ہماری بات سن رہے ہیں، یہ بھی ایک بڑی بات اس جنگ کا پیغام ہے. لیکن اسی کے پاس ایک دوسری جگہ پہ اپنے جو لشکر اسلام کے شہید تھے ان کو رسول اللہ نے احترام کے ساتھ دفن کروایا ہے وہاں پہ. اب یہ چل دیے ہیں لوگ. جو اسرا تھے، اسرا کا فیوچر کیا ہوا، کیا ہوا؟ مختلف باتیں مختلف لوگوں نے الگ الگ پیشنہاد دیکھی. مشورہ جب انسان کرتا ہے تو الگ الگ باتیں سامنے آتی ہیں. اب اس میں حکیم انسان وہ ہوتا ہے جو اس میں سے اچھی باتوں نکال لیتا ہے. اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں صاحب رسم یہی ہے کہ مار دیا جائے ان کو، ہم لے جا کیا کریں گے، اپنا ہی کھانے پینے کا ٹھکانا نہیں، ان کو کہاں سے کھلائے پلائیں گے. کچھ کہتے تھے انہیں مار دیا جائے، کچھ کہتے تھے نہیں انہیں مارا نہیں جائے، ان سے فدیہ لیا جائے. فدیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کفار قریش کو انفارم کریں گے کہ تمہارے آدمی ہمارے پاس ہیں، اگر انہیں چھڑوانا چاہتے ہو تو پر ہیڈ 1000 درہم سے لے کر کے 4000، جیسی جس کی شخصیت ہے، حیثیت ہے، شخصیت اور حیثیت دونوں اعتبار سے کتنا امپورٹنٹ ہے وہ اپنی کمیونٹی کے لیے. تو 1000 سے لے کے 4000 درہم دو اور آزاد کرا کے لے جاؤ. تو بہت سارے دھیرے دھیرے وہ بھیجتے رہے پیسے، یہاں سے آزاد ہو کے جاتے رہے. کچھ ایسے تھے جن کے پاس بیچاروں کے پاس پیسے تھے ہی نہیں، کچھ ایسے، لیکن ان کے پاس ایک اچھائی تھی کہ وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے. اور ادھر آپ آئیے مدینے میں، انصار میں سے کوئی ایک آدمی ایسا نہیں تھا جس کو لکھنا پڑھنا آتا ہو، کسی ایک کو نہیں آتا تھا. تو یہ اب یہ دیکھیے یہ حکمت ہے رسول کی. رسول نے کیسے اپنی سوجھ بوجھ کا استفادہ، سوجھ بوجھ سے استفادہ کیا، یہاں پہ اس کو برسر کار لے کر کے آئے. رسول اللہ نے کہا
کہ بھائی تم لوگ کے پاس پیسے نہیں ہیں, تم لوگ کو عیادت کرانے والا نہیں ہے, اور تم کو ہم یوں بھی چھوڑنے والے بھی نہیں ہیں, تو اب ایسا کرو, ہاں اگر آزاد ہونا چاہتے ہو تو یہ تعلیم انصار کے بچوں کو لکھنا پڑھنا جو ہے ہمارے یہاں کے لوگوں کو لکھنے کی تعلیم تم, یعنی یہیں سے اسلام نے علم اور تعلیم کی اہمیت کو بھی بیان کیا. میدان جنگ سے بھی علمی استفادہ حاصل کیا, تعلیم و تعلم کی طرف جو ہے اسلام شروع سے ہی, ان لوگوں نے ہر آدمی نے جو بھی افراد تھے جتنے بھی, تو 10 بچے انصار کے ان کو پڑھنا لکھنا سکھایا. تو اتنے دن میں بہت سارے تو ایسے تھے جو پھر جانے والے نہیں, تو اسلام کے اخلاق سے متاثر ہوئے, اخلاق رسول سے اور پھر اس ماحول سے جو رسول نے بنا رکھا تھا, جو وہاں کا ماحول تھا اس سے متاثر ہو گئے, وہ خود بہت سارے نہیں گئے. تو یہ وہ جنگ کا مطلب خالی جو ایک تصور ہے کہ نہیں سیطرہ کرنا اور حاکمیت کرنا اور اپنے آپ کو جو ہے وہ حاوی کر لینا, مسلط کرنا. اگر جنگ ہے تو وہاں پہ بھی انسانیت پائی جا رہی ہے, تمام اسلامی ویلیوز. رسول اللہ نے مسلح نہیں ہونے دیا, بھائی جنگ تھی نا, دشمن تھا, ہاتھ پیر نہیں کاٹنے, مر گیا ہاتھ پیر کاٹ دو, مسلح کر دو. توہین مرنے کے بعد کسی کی نہیں ہوئی, وہ قتل اس کے نصیب میں تھا, جان دینا اس کے نصیب میں تھا, وہ اپنی مر تو گیا ہی ہے, اب اس کے اوپر ظلم کرنا ہے, اوپر مزید اس کی توہین اسلام نہیں برداشت کر سکتا, نہیں ہونے دیا. تو یہ ایک بہت مختصر اور البتہ باتیں بہت ساری ہیں, آپ کی وقت جو ہے جزاکم اللہ. نہیں واقعاً آپ نے جو ہے ہمارے ناظرین کے لیے اور ہمارے ویورز کے لیے اس جنگ یعنی جنگ بدر کے تمام اسپیکٹ کو قبلہ نے بہت ہی اچھی طریقے سے وہ انسانی ویلیوز کے جن کی آج بھی درکار ہے اور جن کو آج بھی ہمارے معاشرہ سماج میں حاوی ہونا چاہیے, وہ بہت ساری چیزیں نہیں ہیں, اور آج دنیا کی جنگوں میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں. لیکن اس چیز کی بنیاد, اس چیز کی بیس اسلام یعنی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ہی جنگ میں رکھی, تاکہ آنے والی تاریخ اور آنے والی انسانیت کی اور نسلیں یہ دیکھ سکیں کہ اگر جنگ کرنا ہے اور تمہیں ایسی کوئی کنڈیشن آ جائے تو تمہیں کس طریقے سے اس سچویشن کو کنٹرول کرنا ہے. اور وہ پیغامات جو اہم پیغامات ہیں کہ جن کی طرف قبلہ نے اشارہ کیا, چاہے وہ تعلیم و تعلم ہو, چاہے وہ لوگوں کی عزت و آبرو کی حفاظت ہو, چاہے وہ حتیٰ یہ کہ قبلہ نے جیسے بتایا کہ مردوں تک کی بھی عزت اور آبرو ہوتی ہے کہ اگر وہ قتل ہو گئے تو ان کے جسم کو کاٹو پیٹو نہیں, یا مرد ہیں, عورتیں ہیں, بچے ہیں, حتیٰ درخت وغیرہ ہیں, ان سب کو بھی نقصان نہ پہنچائیں. جی ہاں بسم اللہ. پیغام میں بہت امپورٹنٹ ہے, یہ جنگ تلوار کے زور کے اوپر, بازوؤں کی مچھلیوں کی طاقت کے اوپر فتح نہیں کی گئی ہے, بلکہ ایمان اور عقیدے کے زور کے اوپر. جی ہاں, پہلی جنگ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے اس جنگ کا, کہ انسان کو ہر حال میں اپنے خالق, اپنے معبود, اپنے اللہ, اپنے خدا کے اوپر ایمان اور عقیدہ رکھنا چاہیے. اور ایمان اور عقیدہ متزلزل والا نہیں, بلکہ مضبوط عقیدہ ہونا. بے شک ہم جس خدا کے ماننے والے ہیں, اگر اس نے ہم سے وعدہ کر لیا ہے مدد کہ ہم تمہاری نصرت کریں گے, اور پروردگار عالم نے اس بات کو یہاں دکھا بھی دیا ہے, ثابت کر کے. بے شک پروردگار عالم اپنے وعدے کا سچا اور پکا ہے, اور وہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے. صرف ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے ایمان اور اپنے یعنی اس عقیدے کو مضبوط رکھیں کہ جو پروردگار نے جس کی ہم سے وصیت اور نصیحت کی ہے, تاکہ ہم ہر مارکے میں کامیاب ہو سکے. اور یہی اس جنگ بدر کا یا اور بھی تمام جنگوں کا یہی اصل ہدف اور مقصد ہے کہ جسے ہمیں اپنی زندگی میں نمایاں کرنا چاہیے. انشاءاللہ یہ گفتگو مفید رہی ہوگی. آئندہ اور بھی دوسری جنگوں کے سلسلے میں قبلہ کو زحمت دیں گے, وہ انشاءاللہ ہمارے سامنے بھی اور بھی تمام ایکسپرٹ کے ذریعے سے ان تمام چیزوں کو بیان کریں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. التماس و دعا. خدا حافظ.